تو آج کی جو ہماری حدیث ہے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ ابو حفص عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لکل امرئ ما نویٰ، اور یقیناً ہر بندے کے لیے ہے جو اس نے نیت کی ہے، جس کی اس نے نیت کی ہے۔ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو وہ آدمی جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے، فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے۔ ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبھا، اور وہ آدمی جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے کہ وہ اس کو حاصل کرے گا، او امرأۃ یتزوجھا، یا عورت کے لیے ہے کہ وہ اس سے شادی کرے گا، فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اس کے لیے اس کی طرف ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ یہ حدیث ہم نے بچپن سے سنی ہے، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، انما الاعمال بالنیات۔ بندہ کوئی بھی کام کرنے لگا، بنیادی چیز کیا ہے؟ اس کی نیت۔ بنیادی چیز کیا ہے؟ اس کی نیت۔ تو اگر نیت ٹھیک ہے تو پھر انشاءاللہ العزیز وہ کام بھی ٹھیک ہوگا، اگر وہ نیت ٹھیک نہیں ہے تو پھر اس چیز میں معاملہ وہ بہتری کی طرف نہیں جا سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نا، جو بندہ یہ نیت کر لیتا ہے کہ میں صبح نماز پڑھوں گا، رات کو نیت کر کے سوتا ہے کہ میں تہجد کی نماز صبح اٹھ کے پڑھوں گا، صبح وہ تہجد کی نماز نہیں وہ پڑھ سکا، اسے جاگ ہی نہیں آئی، اسے جاگ نہیں آئی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ بندہ اللہ تعالیٰ اسے تہجد کا اجر دے دیتا ہے اور اس کی نیند کو اس کے لیے نفل جو ہے نا وہ کر دیتا ہے، یعنی وہ نیند اس کے لیے انعام بھی بن گئی اور اس کو اس کا ثواب بھی مل گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بندے کو دیکھا، آپ نے اسے پوچھا یہ کھڑکی آپ نے کس لیے رکھی ہے؟ وہ کہتا ہے کھڑکی میں نے اس لیے رکھی ہے کہ اس سے ہوا آئے گی، جیسے ہماری بھی جو ہے نا وہ ہوتی ہے نا کوشش۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو یہ کھڑکی اس لیے رکھتا کہ یہاں سے تجھے اذان کی آواز آئے گی تو یہ جو ہے وہ عمل تیرے لیے کیا بن جاتا ہے؟ وہ اجر اور ثواب کا باعث بن جاتا ہے۔ تو بہت سارے ایسے کام ہم روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں کہ جن میں اگر ہم صرف اس بنیاد پہ اجر لینا چاہیں نا، اب ایک بندہ مثال کے طور پر کھانا کھا رہا ہے نا، وہ کھانا اس لیے کھا رہا ہے کہ میں اس کے ذریعے انرجی حاصل کر کے، قوت حاصل کر کے، یا اپنے جسم کو غذا پہنچا کے تو 5 وقت کی نماز وہ بہتر طریقے سے پڑھوں گا، رات کو جو ہے نا میرے سے کھڑا نہیں ہوا جاتا تاکہ میں جو ہے نا رات کو تہجد کی نماز کھڑے ہو کے ادا کر سکوں۔ اب اتنی نیت کرنے سے اس کا وہ کھانا بھی کیا بن جائے گا؟ اس کے لیے اجر کا باعث بن جائے گا۔ ایک بندہ وہ دن بھر اس نے مزدوری کرنی ہے، دیہڑی کرنی ہے، دکان پہ بیٹھنا ہے، جاب کرنی ہے، وہ بندہ اپنی نیت یہ کر لیتا ہے کہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ میں حرام سے بچ جاؤں اور اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو حلال رزق کھلاؤں، تو وہ اس کا صبح سے لے کے رات تک مسلسل کام کرنا یہ کیا بن جائے گا؟ اجر اور ثواب کا باعث بن جائے گا۔ تو یہ ہے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ ایک دوسرا اس کا یہ ہے مطلب کہ آپ ایک کام کر رہے ہیں، وہ کام آپ کر رہے ہیں اللہ کے لیے، تو وہ کام مقبول ہے، وہ کام مقبول ہے اللہ کے ہاں۔ لیکن اگر وہ کام آپ کر رہے ہیں دنیا کے لیے، مال کے لیے، عہدے کے لیے، شہرت کے لیے، یا کوئی فائدہ کسی سے مفاد لینے کے لیے، تو پھر آپ کو وہ مفاد ہی ملے گا، وہ جو عہدہ چاہتے ہیں وہ مل جائے گا، شہرت چاہتے ہیں وہ مل جائے گی، اللہ کے ہاں کچھ نہیں ملے گا اس پر۔ اور یہ حقیقت ہے کہ اگر بندہ یہ چاہتا ہے کوئی نیکی کا کام کر کے کسی کو راضی کرنا اللہ کو چھوڑ کے، تو جہاں اسے نیکی اس کی ملنی نہیں ہے نا، وہی یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بندے کو اس کی سزا بھی ملے گی،
اس کی سزا بھی ملے گی. کہ عبادت ہر طرح کی کس لیے کرنی ہے؟ اللہ کے لیے. ٹھیک ہے، وہ اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ روزی قیامت اس کا صلہ لینا مقصود ہے. لیکن اگر آپ یہ کام کرنا شروع کر دیں دنیا کے لوگوں کے لیے، تو پھر آپ کا یہ عمل جہاں وہ مقبول نہیں ہے وہاں اس کی سزا بھی آپ کو برداشت کرنی ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ سب سے پہلے جامع ترمذی میں موجود ہے، جن 3 لوگوں سے اللہ جہنم کی آگ کو بھڑکائے گا وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں عمل کی کوئی کسر نہیں چھوڑی. عمل بہت کیا ہے لیکن جو بھی کیا ہے نا یہ کس لیے کیا ہے؟ دنیا کو دکھانے کے لیے. اگر وہ دنیا کو دکھانے کے لیے بڑے بڑے عمل کر کے گئے ہیں اللہ کے پاس، جب اللہ پوچھے گا تو وہ کہیں گے، صاف کہیں گے، یا اللہ وہ تو نے زندگی دی ہے اور میں نے اس کو جو ہے نا تیرے راستے میں کھپا دیا ہے، تو نے مجھے صحت دی ہے، میں نے قرآن کی تعلیم وہ حاصل کی ہے، لوگوں کو قرآن سکھاتا رہا ہوں، ساری زندگی جو ہے نا وہ قرآن کے ساتھ اپنی وہ لگایا ہوں، تو نے مجھے مال دیا تھا، مال جو ہے نا ساری وہ زندگی خرچ کرتا رہا ہوں، جہاں ضرورت نکلی میں نے وہاں جو ہے نا اپنی تجوریوں کے منہ کھول دیے. لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان تینوں لوگوں کو کیا کہا جائے گا؟ کذبتا، کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے اس لیے یہ کیا ہی نہیں تھا، تو نے یہ کیا اس لیے تھا تجھے وہ لوگ کہیں کہ یہ علامہ ہے، یہ قاری ہے، یہ عالم ہے، تو نے تو اس لیے جو ہے نا جہاد کیا تھا تاکہ جو ہے نا لوگ کہیں کہ یہ بڑا بہادر انسان تھا، تو وہ تمغے لینا چاہتا تھا، تو مال اس لیے خرچ وہ کرنا چاہتا تھا کہ وہ لوگ تجھے سخی کہیں، تجھے مالدار کہیں، تیری جو ہے نا وہ لوگوں کے یہاں شہرت ہو. تو جو تو چاہتا تھا وہ دنیا میں تجھے شاید مل گیا ہو، آج میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے. تو سب سے پہلے جن 3 لوگوں سے جہنم کو بھڑکایا جائے گا وہ یہ 3 لوگ ہوں گے. تو معلوم کیا ہوا کہ اگر نیت اچھی ہے تو بندے کا وہ عمل اللہ کے یہاں مقبول ہے. اگر نیت اچھی نہیں ہے، نیت اللہ کے علاوہ کسی اور کا وہ سامنے رکھ کے بندہ کوئی کام کرنے جا رہا ہے، تو جہاں وہ مقبول نہیں ہے وہاں اس کی سزا. اب یہ جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مثال سے بات سمجھائی ہے، اب یہ ہجرت کوئی معمولی سا عمل تو نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے کہ بندہ اپنا گھر بار چھوڑ کے، اپنا علاقہ چھوڑ کے، وہ والدین جس جگہ پہ وہ بندہ بڑا ہوا ہے اس کے والدین موجود ہیں، اس کا کنبہ قبیلہ خاندان موجود ہے، اس کو چھوڑ کے بندہ کسی اور طرف وہ منہ کر جائے صرف اپنے دین کو بچانے کے لیے، یہ ہجرت ہے. اب یہ بندہ اگر تو ہجرت کر رہا ہے اللہ کے لیے تو پھر اس کی ہجرت کیا ہے؟ فائدہ مند ہے، اسے اجر ملے گا، ثواب ملے گا اللہ کے ہاں جو ہے نا، یہ بہت بڑا تمغہ اس بندے کے لیے. لیکن اگر ہجرت کر رہا ہے کہ یار یہاں تو میرا نا کاروبار صحیح نہیں ہے، وہاں جو ہے نا جا کے وہ کاروبار مل جائے گا، باغ ہے وہاں تو مجھے جو ہے نا یہ سمجھ کے بندہ بڑی دور سے آیا، چلو اس کو کوئی باغ دے دو، کوئی مربع دے دو، کوئی زمین دے دو اسے، تو یہاں پھر وہاں جا کے جو ہے نا کوئی عورت ہے اسے میری شادی ہو سکتی ہے. تو اگر کوئی ایسا مقصد اس ہجرت کے پیچھے ہے تو یہ ہجرت بھی بیکار ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ چیز جس کی اس نے نیت کی ہے، تمنا کی ہے، خواہش کی ہے اور اس کو مقصد بنایا، ممکن ہے وہ اسے مل جائے، یہ بھی ممکن ہے نا، یقینی تو نہیں ہے. اللہ کی طرف سے اگر اسے ملنی ہے تو وہ اسے شاید مل جائے، لیکن اللہ کے ہاں اجر ثواب کی صورت میں، جنت کی صورت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے. تو ہم بھی ذرا دیکھیں کہ ہماری نیتیں جو ہے نا وہ کاموں کے اندر کیا ہیں. میں گھر بنا رہا ہوں، میں وہ گاڑی چلا رہا ہوں، میں جاب کر رہا ہوں، میں مزدوری کر رہا ہوں، جو بھی ہم کام کر رہے ہیں اس میں ہماری نیتیں کیسی ہیں، خالص ہیں وہ خالص نہیں ہیں. تو یہ ہماری آج کی حدیث ہے. تو آپ نے پہلے سنی ہوگی یہ حدیث، لیکن وہ پہلے آپ نے مختصر ہی یہ سنی ہوگی. یہ ذرا صحیح بخاری میں تفصیل کے ساتھ موجود ہے. اب آپ یہ دیکھیں نا، محدثین جب اپنی حدیث کی کتابوں کو لکھتے ہیں نا، عام طور پر وہ اس حدیث کے ساتھ اپنی کتاب کو شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے ہاں اس حدیث کی اتنی اہمیت ہے کہ وہ اس حدیث کے ساتھ اپنی کتاب کو شروع کرتے ہیں، گویا کہ وہ پہلے دن ہی یہ طے کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ جو میں کام کرنے لگا ہوں نا یہ تیرے لیے کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، میرا اور کوئی مقصد نہیں ہے. تو ہمارے ہاں جو اردو میں بھی لوگ کتابیں لکھتے ہیں اور ان کا ارادہ ہوتا ہے سلف اور محدثین کے منہج پر لکھنے کا، وہ بھی پھر نا پہلے صفحے پہ سب سے پہلے جو ہے نا فرش کے بعد یہی حدیث جو ہے نا وہ کوڈ کرتے ہیں.